آج عید کا چوتھا دن ہے اور عید کی زیادہ تر گہما گہمی ختم ہو چکی ہیں، قربانیاں ہو چکی ہیں، نئے کپڑے پہنے جا چکے ہیں، زیادہ تر مہمان آ جا چکے ہیں اور زندگی آہستہ آہستہ اپنے معمول کے کاموں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لیکن مجھے ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں ہر دن کی ایک اپنی اہمیت اور جگہ ہوتی ہے اور ہر دن کی اپنی ہی رونق اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو جی، صبح کا ناشتہ بن رہا ہے اینڈ ویلکم ٹو صفاز لاؤنج۔ زندگی کے سب سے خوبصورت دن ہمیشہ بڑے مواقع نہیں ہوتے، بلکہ ایک کپ چائے، صبح کا ناشتہ، گھر کے لوگوں کی ہنسی یا کسی کمرے سے آتے ہوئے باتوں کی آواز۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہی لمحے پھر بعد میں ہماری خوشگوار یادوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ عید کے پہلے دن اتنا سارا گوشت دیکھ کے لٹرلی ہم سب کا دل گوشت سے ایسا بھر گیا تھا کہ 2 دن تک ہم نے، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے گھر میں توریاں اور بھنڈیاں پکی تو شاید آپ یقین نہ کریں، لیکن یقین کر لیں کیونکہ یہی حقیقت ہے۔ تو جی، میں نے آج 3 تھیلیاں جو ہے اٹھائی گوشت کی۔ ایک میں جو ہے ہڈیاں تھیں، یعنی کہ پسلی والی، جس میں نے آج بنانا تھا پلاؤ، اور کافی مزے کی یہ ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں نے دھنیا پاؤڈر وغیرہ بنایا اور پھر جو ہے اپنی دونوں ہانڈیاں جو ہیں وہ چڑھا دیں، اور سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ ہڈیوں کا جو ہے پانی اس کو خشک کیا کوکر میں، اور تھوڑا سا آئل اور زیرہ ڈال کے اس کے پانی کو خشک کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس کو چڑھا دیا کوکر میں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ پلاؤ کے لیے چاول نکال رہی ہوں جتنا ہم سب کو چاہیے، بس میں نے اتنا ہی نکالا ہے۔ تو جی، یہاں پہ پانی سوکھ چکا ہے، اس میں اب میں گرم پانی ڈالوں گی اتنا کہ اس میں تھوڑی سی یخنی بھی باقی رہے اور ہڈیاں بھی اچھی طریقے سے گل جائیں۔ یہ کام نپٹانے کے بعد پھر میں آؤں گی اپنی دوسری ہانڈی کی طرف۔ یہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اسٹیک بن رہا ہے، اور یہ موصوف جو ہیں وہ اپنے لیے اسٹیک کا جو ہے وہ گوشت ساتھ بیچ بیچ میں سے نکال رہے ہیں، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے اسٹیک کا گوشت الگ کریں۔ اور یہ والا گوشت میں نے کاٹا ہے باربیکیو کے تکوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں کڑھائی کے لیے بھی جو ہے وہ گوشت کاٹ رہی ہوں۔ لیکن پہلے میں نے تکوں کا جو بوٹی تھی اس کو میں نے میرینیٹ کیا، اس میں جو ہے مسالے ڈالے، شان تکہ مسالہ میں نے اس میں ڈالا، اس کے ساتھ ہی میں نے دھنیا پاؤڈر، زیرہ، کالی مرچ، ہلدی، نمک، اور جو ہے تھوڑا سا دہی اس میں ڈالا۔ اور میں نے اس میں میٹ ٹینڈرائزر ابھی تک نہیں ڈالا کیونکہ شاید آج اس کی باری نہ آ سکے اور یہ پک نہ سکے، تو پھر میٹ ٹینڈرائزر جو ہے وہ اتنی جلدی آپ اتنی زیادہ دیر تک آپ جو ہے وہ نہیں لگا کر رکھ سکتے اپنے تکوں پر۔ تو جی، میں نے ساتھ ہی ساتھ ہی میرینیٹ بھی کر دیا۔ آج کچن بہت گرم ہے، ہر کسی کو کچن میں کام ہے۔ تقریباً 2 دن تک کچن سے پرہیز کرنے کے بعد اور سبزیاں کھانے کے بعد سب کو تھوڑا تھوڑا گوشت جو ہے وہ یاد آنے لگا ہے، کسی کو میٹھے کی کریونگ ہو رہی ہے۔ تو جی، سبھی لگے ہوئے ہیں، یہ موصوف اپنے لیے اسٹیک جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور آدھا کچا آدھا پکا والا معاملہ ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود بنانا ہے اپنے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے مینگو ٹرائفل بھی بن رہا ہے۔ تو جی، میں نے میرینیٹ کر کے ان کو زپ لاک تھیلیوں میں جو ہے وہ بند کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں نے جو ہے کوکر کا فلیم بھی آف کر دیا ہے، اور جو ہانڈی تھی مٹی والی وہ چڑھا کے رکھ دی ہے کڑھائی کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھتے جائیں کہ میں کس طریقے سے کڑھائی بنا رہی ہوں، کیونکہ کڑھائی کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس یہ اسپیشل یادیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، اسپیشل لمحات ہیں، کیونکہ ہر گھر میں ایسے لمحات اور ایسے جو ہے وہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کبھی کبھی ہر کسی کا ہی دل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بنا لیں۔ تو آج یہی سین ہے ہمارے گھر میں بھی۔ تو جی، یہ ہڈیاں پک چکی ہیں بہت اچھی طریقے سے، اور پسلیوں والی جو ہڈی کا گوشت ہے بہت میٹھا ہوتا ہے، اور مجھے جو ہے ہڈیوں کے گوشت میں سب سے زیادہ پسند جو ہے یہ ہڈیوں والا پسلیوں والا گوشت ہی ہے، کیونکہ بہت میٹھا اور نرم بنتا ہے۔ تو میں نے کڑھائی کے لیے جو ہے وہ چڑھا دیا ہے اپنا سالن، اور پانی خشک ہونے تک میں اس میں کچھ نہیں ڈالوں گی۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ گوشت کی ہڈیاں اور گوشت کا پانی الگ کر لیا ہے، کیونکہ اس میں چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بعد میں رہ جاتی ہیں، جو کہ پھر چاول کے ساتھ جو ہے جب آپ کے بائٹ میں آتی ہیں تو ظاہر ہے پھر منہ کو اور دانتوں کو تکلیف دیتی ہیں۔ تو میں نے اس کو چھان لیا ہے اور میں نے ہڈیاں الگ کر دی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے یخنی والے پانی میں صرف یہ ٹماٹر بڑے بڑے ڈال کے اس میں ڈالے ہیں، بڑا بڑا کاٹ کے میں نے اس کو ڈالا ہے، اور اس میں نے زیرہ ڈالا ہے اور دھنیا پاؤڈر ڈالا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس میں کچھ مرچ وغیرہ ڈالی ہوگی، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو اس میں اب میں جو ہے چاول جو ہے وہ چڑھا کے رکھ دوں گی، اور وہ اسی پانی میں پک کے جو ہے وہ خوبصورت سا پلاؤ تیار ہو جائے گا، پسلی پلاؤ تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آج سے اس کو نیا نام دے دیا ہے پسلی پلاؤ، اور آپ اس ٹرائی کیجیے گا، بڑے مزے کا بنتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کڑھائی کی دیکھ بھال بھی جاری ہے، اور یہ کڑھائی جو ہے بہت ٹائم لیتی ہے گرم ہونے میں،
اور اس کا ڈھکن بھی اتنا بھاری ہے کہ بھئی اس کو اٹھانے کے لیے مجھے جو ہے اپنا کیمرہ کو آف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک ہاتھ سے میں اس کو اٹھا بھی نہیں سکتی۔ کھانے میں ایک عجیب سی طاقت ہوتی ہے، ایک خوشبو، ایک ذائقہ، اور انسان برسوں پرانی یادوں میں گم ہو جاتا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ عید پہ یہ پکوان جو ہے میری امی بنایا کرتی تھی، اور ہم بچپن میں انتظار کیا کرتے تھے ان پکوانوں کا، اور آج میں خود یہ چیزیں بنا رہی ہوں، اور میرے بچے جو ہیں وہ کبھی انتظار کرتے ہیں، کبھی کچن میں آ کے میرے ساتھ کام میں لگ جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے گھر کا کھانا صرف کھانا نہیں بلکہ یادوں کا ایک حصہ بھی ہوتا ہے۔ بچپن میں تو عید کا مطلب صرف عیدی اور نئے کپڑے ہی ہوتا ہے، لڑ جھگڑ کر عیدی لینا اور پھر عید والے دن ہی چٹ کر جانا، نئے کپڑے پہننا، نئے جوتے پہننا اور بالیاں چوڑیاں یہ سب۔ لیکن جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اصل عید اور اصل خوشی اپنوں کے ساتھ وقت گزارنا اور وقت بتانا ہی ہے۔ اور گھر کا لاؤنج اور کچن ان یادوں کا ایک بہترین جزو ہوتا ہے، کیونکہ اکثر یہاں پہ زیادہ تر گیدرنگس ہوتی ہیں۔ کچن میں کھڑے کھڑے کام کرتے ہوئے گپ شپ لگانا، اور لاؤنج میں بیٹھ کر چائے سپ کرتے ہوئے اور ٹی وی دیکھتے ہوئے باتیں کرنا۔ تو جی یہ ڈیزرٹ ہو گیا تیار رات کے کھانے کے لیے، اور اب فائنل شکل دیکھ لیجئے تھوڑی سی میری کڑھائی کی، لیکن ابھی شاید اس میں تھوڑا ٹائم ہے، لیکن نہیں یہ پک کر تیار ہو چکی ہے، اور اب اس کو سرو کرنے کا ٹائم ہو گیا۔ دیکھیں اس نے بالکل ہی جو ہے وہ تیل سارا چھوڑ دیا ہے اور پانی اس کا ایبزارب ہو گیا ہے۔ یہ میری پسلی پلاؤ کی جو ہے فائنل شکل ہے، اور اس کو بالکل ایک ایک دانہ کر کے جو ہے یہ چاول کا آیا ہے، ساتھ میں یہ پسلیوں کا گوشت آف یمی، بڑے مزے کا تھا، بہت مزہ آیا۔ بلکہ سچ بات تو یہ ہے کہ ساتھ بیٹھ کر مل کھانے سے کھانے کا مزہ اور ذائقہ دوبالا ہو جاتا ہے، تو شاید اصل ذائقہ اسی بات کا تھا۔ آج جب عید اختتام کے قریب ہے تو ایک بات دل میں آتی ہے کہ شاید ہم ابھی بھی ایسی ہی کچھ یادیں بنا رہے ہیں جن کی اہمیت ہمیں شاید کئی سالوں بعد ہو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، زندگی عام دنوں سے مل کر بنی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ شاید خوشی کے مواقع کسی بڑے مواقع میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یا کسی بڑے موقع پر ہی خوش ہوا جاتا ہے، یا اکٹھا ہوا جاتا ہے، یا ہنسا بولا جاتا ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم نے انہی عام دنوں میں اپنی خوشیاں تلاش کرنی ہیں، اور انہی عام دنوں کو اپنے لیے خاص بنانا ہے، نہ کہ صرف عید کا دن۔ عید کا دن تو ہمیں صرف اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ زندگی میں خوشی کی بھی ایک اہمیت اور ایک قدر ہونی چاہیے، اور خوشی کو بھی سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے۔ وقت کتنی جلدی گزرتا ہے، لگتا ہے ابھی ابھی تو عید کا انتظار کر رہے تھے اور ابھی عید ختم بھی ہو گئی۔ زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے، ہم خاص لمحوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور وہ خاص لمحے پلک جھپکتے آتے اور گزر جاتے ہیں۔ اور دیکھو تو آج عید کا چوتھا دن بھی گزر گیا اور یادیں ماضی کا حصہ بن گیا۔ وقت گزرتا رہتا ہے اور دن بدلتے رہتے ہیں، لیکن اپنوں کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے اور یادیں ہمیشہ دل میں رہتی ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایک اور خوبصورت دن کے لیے، جس کا اختتام بھی میٹھے پر ہی ہوا، جو کہ میری بیٹی نے بنایا، اور صبح دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا آیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیکسٹ بلاگ تک اللہ حافظ۔